سلمان اکرم رائے صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو ابھی شوکت یوسف زئی صاحب کہہ رہے تھے کہ صوبہ خیبر پختونخوا کے جو گورنر صاحب ہیں انہوں نے جو آج پریس کانفرنس کیا ہے تو اس کے بعد تو ان کی اور چیف منسٹر کے پی کے کی جو نگران حیثیت ہے اس پہ بڑے سوالات کھڑے ہو گئے ہیں. آپ نے ایک آرٹیکل لکھا ہے دی نیوز میں کچھ دن پہلے, تو اس میں آپ نے یہی مسئلہ اٹھایا کہ اگر 90 دن میں ان دونوں صوبوں میں الیکشن نہیں ہوتے تو پھر جو ہے آئین جو ہے وہ اس کی خلاف ورزی تصور ہوگی. تو اب تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ 90 دن میں الیکشن نہیں ہوگا, اور آج گورنر کے پی کے نے جو باتیں کی ہیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ پنجاب اور کے پی کے میں اب الیکشن جو ہے وہ 90 دن میں نہیں ہوگا. تو اگر یہ نہیں ہوتا تو اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ کیا آئین کی خلاف ورزی جو ہے اس کا نوٹس کوئی لے گا؟ دیکھیں, یہ بات تو ہم بہت دنوں سے سن رہے ہیں اور اسی لیے میں نے وہ مقالہ لکھا بھی. تو پچھلے 2 ہفتوں سے یہ بات ہو رہی ہے کہ بھول جائیں الیکشن نہیں ہوں گے, یہ طے ہو چکا, اپریل میں کوئی الیکشن نہیں ہے. تو میرے لیے تو یہ حیرت کی بات ہے کہ جب آئین میں ایک واضح بات ہے اور کوئی گنجائش نہیں ہے آئین میں 90 دن میں کوئی طوالت پیدا کرنے کی, کوئی اس کو بدلنے کی, تو کس بنیاد پہ یہ لوگ پچھلے 2-3 ہفتوں سے ایسی بات کر رہے ہیں؟ اگر آپ جو مقتدرہ ہے اس کے قریب لوگوں کی بات سنیں یا جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم قریب ہیں, تو وہ تو یہی بات کر رہے تھے پچھلے بہت ہفتوں سے کہ کوئی الیکشن نہیں ہوگا. تو سوال میں اب یہی اٹھاتا ہوں کہ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے, آئین میں کوئی گنجائش نہیں ہے. اب ماسوائے اس کے کہ عدالت کے پاس جایا جائے اور عدالت کہے کہ ہاں یہ ایسی صورتحال ہے کہ اس میں الیکشن نہیں ہو سکتے. اب وہ کون سی صورتحال ہوگی؟ دیکھیں, ماضی میں ہوا, بے نظیر بھٹو صاحبہ کی جب شہادت ہوئی اس وقت الیکشن کی ڈیٹ کو بدلا گیا تھا. اس طرح کے آپ کو ایک آدھ واقعات اور مل جائیں گے, ایک آدھ واقعہ. لیکن آج اور جو الیکشن کی اب ڈیٹ ہے اپریل کے وسط میں, اس دوران کون سے واقعات رونما ہونے کا یقین ہے ان لوگوں کو جس کی بنیاد پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہرگز اپریل میں نہیں ہوگا؟ تو میں نے وہ سوال اٹھا دیا, اور سوال اس لیے اٹھایا کہ ہماری ایک تاریخ ہے, ہماری تاریخ ہے آئین کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی اور یہ سمجھنے کی کہ ہم جو کریں گے عدالتیں اس کو مان لیں گی. میرا اپنا اب یہ نظریہ بلکہ اب یقین ہے کہ ایسا نہیں ہوگا, یہ اتنا آسان نہیں ہوگا. جس طرح یہ سمجھ رہے ہیں کہ آج کی عدالت شاید 1954 کی عدالت ہے جس نے مولوی تمیز الدین کے ساتھ جو کیا سو کیا, آج شاید ایسا نہ ہو. وقت گزر گیا ہے, میڈیا ہے, سوشل میڈیا ہے, ہم گفتگو کرتے ہیں, ہم آواز اٹھاتے ہیں, اس طرح کی زبان بندی اب ممکن نہیں ہے. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئین جو ہے اس پہ عمل ہی ہماری فلاح اور بقا کا ضامن ہے. جو کچھ ہم کرتے رہے, میں نے اصغر خان کیس کا حوالہ دیا جس میں اصغر خان صاحب کا وکیل تھا. جب اس کیس کا اختتام ہوا اور جو اس میں ملوث تھے لوگ, ان کو کہا گیا کہ آپ نے اپنے حلف سے روگردانی کی ہے, آپ نے آئینی عمل میں رخنا ڈالا ہے, آپ مرتکب ہوئے ہیں ایک جرم کے. تو عدالت میں فیصلہ ہونے کے بعد ان میں سے ایک صاحب نے مجھے کہا میں 100 بار پھر یہی کروں گا. میری نظر میں اگر کوئی شخص جو ہے وہ نیشنل سیکیورٹی تھریٹ ہے یا ملک کا وزیر اعظم بننے کے قابل نہیں ہے, تو وہ خاتون ہو یا مرد ہو, میں اس کو نہیں بننے دوں گا. تو یہ جو ایک روش ہے, جو ایک ذہن میں یہ ایک نظریہ ہے کہ میں جانتا ہوں کہ ملک کے مفاد میں کیا ہے, میرا حلف, میرا آئین کوئی وقت نہیں رکھتے, یہ انتہائی خطرناک روش ہے. اچھا, میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ عدالتیں اس کو برداشت نہیں کریں گی.